سورج غروب ہونے والا تھا جب اس کے دستے کی ایک ٹولی واپس آ گئی۔ اس نے ٹولی کو کچھ دور دور تک پھیلا دیا۔ اس نے ہر کسی کو بتا دیا کہ یہ تینوں جاسوس اور تخریب کار ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں کو معلوم ہو کہ یہ کہاں ہیں اور انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کریں۔ ان انتظامات کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جگہ نشیب و فراز کی تھی۔ اس نے لیٹنے سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ اس کے سپاہیوں نے لڑکیوں اور مرد کو کس طرح لٹا دیا ہے۔ وہ خود ایک ٹیلے کے ساتھ لیٹا ہوا جہاں سے وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ذہن میں یہ دو لڑکیاں آ گئیں۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ یہ کتنی خوبصورت اور بظاہر کیسی معصوم سی لڑکیاں ہیں اور ان سے کتنا غلیظ اور کتنا خطرناک کام کرایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتیں تو کسی باعزت گھرانے میں دلہنیں بن کر جاتیں۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی جو دلہن بن کر اس کے گھر آئی تھی تو انہی کی طرح جوان اور دلکش تھی۔ اپنی بیوی کی یاد اسے رومان انگیز تصورات میں لے گئی۔ اس ویران صحرا میں جہاں وہ موت کے ساتھ آنکھ مچھولی کھیل رہا ہے، ان تصوروں نے اس پر نشہ طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں سپاہی ایسے ہی تصوروں اور بڑی ہی دلکش یادوں سے دل بہلایا کرتے ہیں۔ چاندنی نکھر آئی تھی۔ صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف اور خنک ہوا کرتی تھی۔ اس کی خنکی میں ایسا تاثر ہوتا ہے جو ذہن اور دل سے موت کے خوف کو دھو ڈالتا ہے۔ عطاء ہاشم اٹھا اور اس انداز سے خرامہ خرامہ اس جگہ گیا جہاں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں، جیسے وہ حفاظت انتظام کا معائنہ کرنے جا رہا ہو۔ وہ اکٹھی سو رہی تھیں۔ ان کے ارد گرد سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ سوڈانی آدمی کچھ دور 3 سپاہیوں کے نرغے میں سویا ہوا تھا۔ عطاء ہاشم نے ایک لڑکی کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبایا۔ لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ عطاء ہاشم کو چاندنی میں پہچان کر وہ اٹھ بیٹھی۔ عطاء ہاشم نے اسے اٹھنے اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی اس مسرت کے ساتھ اٹھی کہ اس پتھر جیسے کمانڈر پر اس کی جوان نسوانیت کا جادو چل گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ عطاء ہاشم نے دیکھا کہ اس کے سپاہی کیسی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ خبر بھی نہیں کہ کوئی آدمی ان کے درمیان سے لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اسے اپنے سپاہیوں پر غصے کے بجائے ترس آ گیا جو ایک غیر یقینی سی جنگ لڑ رہے تھے۔ کسی باقاعدہ کمان اور کنٹرول کے باوجود وہ نظم و ضبط کی پابندی کر رہے تھے۔ لڑکی کو وہ اپنی جگہ لے گیا۔ لڑکی کے سر پر اب اوڑھنی نہیں تھی۔ چاندنی اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سونے کے تاروں کا رنگ دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر لڑکی کو دیکھتا رہا اور لڑکی اسے دیکھتی رہی۔ لڑکی نے نشیلی سی آواز میں مسکرا کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ مجھے آپ کے پاس آپ ہی کے لیے لایا گیا ہے۔ کیا آپ میری ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہا جیسے بت بن گیا ہو۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا اور بولی، میں جانتی ہوں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا باپ میری طرح کا ایک مرد ہوگا۔ عطاء ہاشم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، میں بھی باپ ہوں۔ ہم دونوں باپوں میں زمین اور آسمان کا جتنا فرق ہے۔ وہ باپ کتنا بے غیرت ہے اور میں ہوں کہ غیرت کی پاسبانی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا کوئی باپ نہیں، لڑکی نے کہا۔ دیکھا ہوگا، اس کی صورت یاد نہیں۔ مر گیا تھا، یہ بھی یاد نہیں۔ اور ماں؟ کچھ بھی یاد نہیں، لڑکی نے کہا۔ یہ بھی یاد نہیں کہ میں کسی گھر میں پیدا ہوئی تھی یا کسی خانہ بدوش کے خیمے میں۔ مگر یہ وقت ایسی بے مزہ باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ ہم سپاہی یادوں سے مزے حاصل کیا کرتے ہیں، عطاء ہاشم نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بھی تمہارے ماضی کی چند ایک یادیں تازہ کر دوں۔ میں بجائے خود ایک حسین یاد ہوں، لڑکی نے کہا۔ جس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار جاتی ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ میری اپنی کوئی یاد نہیں۔ اپنے آپ کو حسین نہیں، ایک غلیظ یاد کہو، عطاء ہاشم نے کہا۔ مجھے تمہارے جسم سے سلیبیوں کے، سوڈانیوں کے، مسلمانوں کے اور بڑے ہی غلیظ انسانوں کے گناہوں کی بو آ رہی ہے۔ تم میرے قریب آؤ گی تو مجھے متلی آ جائے گی۔ تمہیں کوئی مرد یاد نہیں رکھتا۔ تم جیسی لڑکیوں کے شکاری آج یہاں اور کل وہاں ہوتے ہیں۔ دوسرا شکار مل جاتا ہے تو پہلے کو بھول جاتے ہیں۔ تمہارا یہ حسن چند دنوں کا مہمان ہے۔ تم میری قید میں ہو۔
میں تمہارا یہ چہرہ اسی وقت سزا کے طور پر زخمی کر کے ہمیشہ کے لیے مکروہ بنا سکتا ہوں، مگر ایسی ضرورت نہیں۔ یہ صحرا، شراب، حشیش اور بدکاری تمہیں سال کے اندر اندر مرجھایا ہوا پھول بنا دے گی، جسے لوگ اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ سلیبی اور یہ سوڈانی تمہیں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکال دیں گے۔ تم بڑے ہی گھٹیا انسانوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاؤ گی۔ عطا الہاشم کے لہجے میں ایسا ٹہراؤ اور ایسا تاثر تھا کہ لڑکی کی ذہنی کیفیت میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ یہ مسلمان کمانڈر کہہ رہا تھا، میری ایک بیٹی ہے جو تم سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی۔ اس کی شادی ایک باعزت جوان کے ساتھ ہوگی جو میری طرح کمر میں تلوار لٹکا کر بڑی اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا کرے گا۔ وہ میری طرح میدان جنگ کا شہزادہ ہوگا۔ میری بیٹی دلہن بنے گی، اپنے خاوند کے دل میں اور اس کے گھر میں راج کرے گی۔ لوگ میری بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہیں گے مگر دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں بھی اس پر فخر کیا کروں گا، اور اس کا خاوند اس کے ساتھ اتنی محبت کرے گا کہ وہ بوڑھی ہو جائے گی تو بھی محبت ختم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے کوئی بھی بےتاب نہیں ہوتا، کیونکہ تم ایک ننگا بھید ہو۔ تمہاری عزت کسی کے دل میں نہیں، اور کوئی بھی نہیں جو تمہیں محبت کے قابل سمجھے گا۔ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکی نے ایسی آواز میں پوچھا جو اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم جیسی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں، عطا الہاشم نے جواب دیا۔ ہم مسلمان لوگ بیٹی کو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ اگر تم عصمت اور مذہب کے معنی سمجھ لو تو تم پر اللہ کی رحمت برس جائے، مگر تم سمجھ نہیں سکو گی، کیونکہ تم اس محبت سے واقف نہیں جو روح کی گہرائیوں تک پہنچا کرتی ہے۔ تم بد نصیب ہو، تم نے مردوں کی ہوس دیکھی ہے، محبت نہیں دیکھی۔ عطا الہاشم آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ اس کے لب و لہجے اور انداز کا اپنا ایک تاثر تھا، لیکن لڑکی اس پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح مرد ہے، مگر اس نے اس کے حسن کو ذرہ بھر اہمیت نہیں دی۔ عطا الہاشم جذباتی لحاظ سے پتھر بھی نہیں تھا، وہ تو سرتاپا جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی نے بے تاب سا ہو کر کہا، آپ کی باتوں میں ایسا نشہ اور خمار ہے جو میں نے شراب اور حشیش میں نہیں پایا۔ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک بات دل میں اترتی جا رہی ہے۔ لڑکی ذہین تھی، اس قسم کی تقریب کاری کے لیے ذہین ہونا لازمی تھا۔ مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی اسے بچپن سے ٹریننگ دی گئی تھی، مگر اس مرد نے اس ناگن کا ذہن مار دیا۔ اس نے عطا الہاشم سے بہت سی باتیں پوچھیں جن میں سے کچھ مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے لہجے اور انداز میں اب پیشہ ورانہ اداکاری نہیں تھی، وہ اپنے قدرتی رنگ میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے آپ لوگ کیا سزا دیں گے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، عطا الہاشم نے کہا۔ کل صبح تمہیں اپنے سالار اعظم کے حوالے کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جو ہمارے قانون میں لکھا ہے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں تو میں آپ کا مذہب قبول کر کے ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی۔ میں تمہیں بیٹی بنا سکتا ہوں، بیوی نہیں، عطا الہاشم نے کہا، کیونکہ تم میرے ہاتھوں میں مجبور ہو، تم میری پناہ میں بھی ہو اور میری قید میں بھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ساتھی مرد 3 سپاہیوں کے نرغے میں لیٹا ہوا تھا، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے عطا الہاشم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کو جگا کر لے گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ لڑکی عطا الہاشم کو چکمہ دے کر قتل کر دے گی یا اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ لیٹا ہوا لڑکی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے سپاہیوں کو دیکھا، وہ بے ہوش ہو کے سوئے ہوئے تھے۔ انہیں بے ہوش ہونا ہی تھا، کیونکہ اس سوڈانی نے شام کے بعد ان سپاہیوں سے گپ شپ شروع کر دی تھی اور انہیں ہنستے کھیلتے حشیش پلا دی تھی۔ اس سے حشیش کی ایک پوٹلی تو برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس نے تھوڑی حشیش اپنے چوغے میں کہیں رکھی تھی۔ وہاں سے نکال کر اس نے 3 سپاہیوں کو پلا دی، اور چونکہ اس نشے کے عادی نہیں تھے اس لیے بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ یہ سوڈانی رات کو بھاگنے کی جتن کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی عطا الہاشم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دیر گزر گئی ہے، تو وہ سمجھا کہ لڑکی اس مسلمان کمانڈر کو دور نہیں لے جا سکی،
لہٰذا اس شخص کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ وہ واپس گیا اور سوئے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک کی کمان اور ترکش میں 3-4 تیر لے آیا تھا۔ راستے میں چند فٹ اونچی جگہ تھی جس کی اوٹ میں وہ عطاء الہاشم کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس لیے بھی نظر نہیں آ سکتا تھا کہ اس طرف عطاء الہاشم کی پیٹھ تھی، لڑکی کا منہ ادھر ہی تھا، لیکن وہ اپنے آدمی کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ آدمی تیر و کمان لے کر آیا تو لڑکی کو چاندنی میں اس کا سر اور کندھے نظر آئی، پھر اسے کمان نظر آئی۔ عطاء الہاشم اپنی موت سے بے خبر بیٹھا تھا، اس کا خنجر نیام میں پڑا ہوا تھا اور نیام قریب ہی رکھی تھی۔ لڑکی نے نیام اٹھا کر خنجر نکال لیا۔ عطاء الہاشم جھپٹ کر اس سے خنجر چھیننے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے نہایت تیزی سے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے آدمی پر پوری طاقت سے خنجر پھینکا۔ فاصلہ چند گز تھا، ادھر سے آہ کی آواز نکلی، خنجر سوڈانی کی شہ رگ میں اتر گیا اور اس نے زخمی ہوتے ہی تیر چلا دیا تھا۔ نشانہ چوک جانا ضروری تھا۔ تیر کا زناٹا عطاء الہاشم کے قریب سے گزرا اور دھک کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ تیر لڑکی کے سینے میں اتر گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اس طرف گیا جس طرف خنجر گیا اور تیر آیا تھا۔ وہاں سوڈانی اپنی شہ رگ سے خنجر نکال رہا تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا اور اٹھا۔ اس خطرے کے پیش نظر کے وہ حملہ کرے گا، عطاء الہاشم نے اچھل کر اس کے پہلو میں دونوں پاؤں جوڑ کر مارے۔ سوڈانی دور جا پڑا۔ عطاء الہاشم بھی گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سوڈانی نہ اٹھ سکا، اس کی شہ رگ سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ عطاء الہاشم نے خنجر اٹھایا اور لڑکی کے پاس گیا۔ لڑکی سینے میں اپنے ہی ساتھی اور محافظ کا تیر لیے اطمینان سے پڑی تھی۔ وہ ابھی زندہ تھی، تیر نکالنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لڑکی نے عطاء الہاشم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کراہتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اس کے عوض اپنے خدا سے کہنا کہ میری روح کو اپنی پناہ میں لے لے۔ میرے جسم کی طرح میری روح بھی ان صحراؤں میں نہ بھٹکتی رہے۔ میری عمر گناہوں میں گزری ہے، مجھے یقین دلاؤ کہ خدا اس ایک نیکی کے بدلے میرے سارے گناہ بخش دے گا۔ میرے سر پر اسی طرح ہاتھ پھیرو جس طرح اپنی بیٹی کے سر پر پھیرا کرتے ہو۔ عطاء الہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، اللہ تیرے گناہ بخش دے، تجھ سے گناہ کروائے گئے ہیں، تو بے گناہ ہے، تجھے کسی نے نیکی کی روشنی دکھائی ہی نہیں۔ لڑکی نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے عطاء الہاشم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور بڑی تیزی سے بولنے لگی۔ اس نے کہا، یہاں سے 3 کوس دور سوڈانیوں کا ایک اڈا ہے، وہ لوگ آپ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور غور سے سنو، آپ کی فوج اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ اس کی قسمت میں اب موت یا قید ہے۔ آپ کے ہر ایک کمانڈر اور ہر ایک ٹولی کے پیچھے مجھ جیسی لڑکیاں یا مرد لگے ہوئے ہیں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ آپ کے 4 کمانڈروں کو پھانس کر ختم کرا چکی ہوں۔ مصر کی فکر کرو، صلیبیوں نے وہاں بڑے ہی خطرناک اور خوبصورت جال بچھا دیے ہیں۔ آپ کی قوم اور فوج میں ایسے مسلمان حاکم موجود ہیں جو صلیبیوں کے تنخواہ دار جاسوس اور ان کے وفادار ہیں۔ انہیں مجھ جیسی لڑکیاں اور بے پناہ دولت دی جا رہی ہے۔ مصر کو بچاؤ، سوڈان سے نکل جاؤ، اپنے غداروں کو پکڑو۔ میں کسی کا نام نہیں جانتی، جو معلوم تھا بتا دیا ہے۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے بیٹی کہا ہے، آپ نے مجھے باپ کا پیار دیا ہے۔ میں اس کا معاوضہ یہی دے سکتی ہوں کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کر دوں۔ اپنے بکھرے ہوئے دستے کو اکٹھا کر لو اور حملہ روکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2-3 دنوں میں آپ پر حملہ ہوگا۔ فاطمیوں اور فدائیوں سے بچو، انہوں نے مصر میں بہت سے ایسے حاکموں کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا ہے جو صلاح الدین ایوبی اور اپنی قوم کے وفادار ہیں۔ لڑکی کی آواز ڈوبتی اور رکتی رہی اور ایک لمبے سانس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو عطاء الہاشم دونوں لاشوں اور زندہ لڑکی کو ساتھ لے کر تقی الدین کے پاس چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا اور لڑکی کی آخری باتیں بھی سنائیں۔ تقی الدین پہلے ہی پریشان تھا، وہ سٹپٹا اٹھا۔ اس نے کہا، اپنے بھائی کی اجازت اور ہدایت کے بغیر میں پسپا نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے ایک ذمہ دار ذہین کمانڈر کو کرک بھیجا ہے، اس کی واپسی تک ثابت قدم رہو۔ سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کی بیان کی ہوئی جنگی صورتحال پر غور کیا تو اپنے مشیروں کو بلا کر انہیں بھی تفصیل سنائی۔ اس نے کہا، بکھری ہوئی فوج کو یکجا کر کے پیچھے ہٹنا آسان کام نہیں، دشمن انہیں یکجا ہونے نہیں دے گا۔
پسپائی سے اس فوج کے جذبے پر بھی برا اثر پڑے گا جو مصر میں ہے اور جو یہاں میرے ساتھ ہے، اور قوم کا دل ٹوٹ جائے گا، مگر حقائق سے فرار بھی ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو فریب دینا بھی خطرناک ہے۔ حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ تقی الدین اپنی فوج کو واپس لے آئے۔ ہم اسے کمک نہیں دے سکتے، ہم کرک کا محاصرہ اٹھا کر اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بڑی ہی قیمتی فوج ضائع ہو رہی ہے۔ یہ ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے، ایک اعلیٰ حکام نے کہا۔ ہمیں سوڈان کی جنگ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ قائدین اور حکام کی غلط فہمیوں سے فوج بدنام ہو رہی ہے۔ ہمیں قوم کو صاف الفاظ میں بتا دینا چاہیے کہ سوڈان میں ہماری ناکامی کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ میرے بھائی کی غلطی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور یہ میری غلطی بھی ہے کہ میں نے تقی الدین کو اجازت دی تھی کہ حالات کے مطابق جو کارروائی مناسب سمجھے مجھ سے پوچھے بغیر کر گزرے۔ اس نے اتنی بڑی کارروائی حقائق کا جائزہ لیے بغیر کر دی اور اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں اپنی اور اپنے بھائی کی لغزشوں کو اپنی قوم سے اور نور الدین زنگی سے چھپاؤں گا نہیں۔ میں تاریخ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں اپنے کاغذات میں تحریر کراؤں گا کہ اس شکست کی ذمہ دار فوج نہیں، ہم تھے، ورنہ ہماری تاریخ کو آنے والے حکمران ہمیشہ دھوکہ دیں گے۔ میں سلطنت اسلامیہ کے آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی لغزشوں پر پردہ ڈال کر بے گناہوں کو تاریخ میں ذلیل نہ کریں۔ یہ ایسی غلطی اور ایسا فریب ہے جو کر رہے عرض پر اسلام کو پھیلنے کے بجائے سکڑنے پر مجبور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا چہرہ لال ہو گیا تھا، اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زبان سے پسپائی کا لفظ کہنا نہیں چاہتا۔ وہ کبھی پسپا نہیں ہوا تھا، اس نے بڑے ہی مشکل حالات میں جنگیں لڑی تھیں، مگر اب حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تقی الدین کے بھیجے ہوئے کمانڈر سے کہا، تقی الدین سے کہنا کہ اپنے دستوں کو سمیٹو اور انہیں تھوڑی تھوڑی نفری میں پیچھے بھیجو، جہاں دشمن تعاقب میں آئے وہاں جم کر لڑو، اور اس انداز سے لڑو کہ دشمن تمہارے تعاقب میں مصر میں داخل نہ ہو جائے۔ دستے جو مصر میں پہنچ جائیں انہیں اکٹھا رہنے کا حکم دو تاکہ مصر پر دشمن حملہ کرے تو اسے روک سکو۔ محفوظ پسپائی کے لیے چھاپا ماروں کو استعمال کرو، کسی دستے کو دشمن کے گھیرے میں چھوڑ کر نہ آ جانا۔ میں پسپائی بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، میں یہ خبر برداشت نہیں کر سکوں گا کہ تمہارے کسی دستے نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پسپائی آسان نہیں ہوتی، پیش قدمی کی نسبت محفوظ اور باعزت پسپائی بہت مشکل ہے۔ حالات پر نظر رکھنا، تیز رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھنا۔ میں تحریری پیغام نہیں بھیج رہا ہوں کیونکہ خطرہ ہے کہ تمہارا قاصد راستے میں پکڑا گیا تو دشمن کو معلوم ہو جائے گا کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کو بہت سی ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی کہ زاہدان خیمے میں داخل ہوا اور کہا کہ قاہرہ سے ایک قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ انٹیلیجنس کا عہدیدار تھا۔ وہ مصر کے اندرونی حالات کے متعلق حوصلہ شکن خبر لایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہاں دشمن کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ علی بن سفیان اپنے پورے محکمے کے ساتھ شب و روز مصروف رہتا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فوجی بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ ایک بار تو اڑ ہی گیا۔ اگر صرف مصر کا غم ہوتا تو وہ پرواہ نہ کرتا۔ اس نے مصر کو بڑے ہی خطرناک حالات سے بچایا تھا۔ صلیبیوں اور فاطمیوں کی تخریب کاری کی بڑی ہی کاری ضربیں بیکار کی تھیں۔ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا بڑا ہی شدید حملہ روکا تھا۔ خلیفہ تک کو معزول کر کے نتائج کا سامنا دلیری اور کامیابی سے کیا تھا، مگر اب کرک کو محاصرے میں لے کر وہ وہاں پاپ جولاں ہو گیا تھا۔ وہاں سے اس کی غیر حاضری میدان جنگ کا پانسا اس کے خلاف پلٹ سکتی تھی۔ کرک کے محاصرے کے علاوہ اس نے قلعے کے باہر صلیبیوں کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ فوج گھیرا توڑنے کی کوشش میں حملے پر حملے کیے جا رہی تھی۔ وہاں خون ریز جنگ لڑی جا رہی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی خصوصی چالوں سے دشمن کے لیے آفت بنا ہوا تھا۔ ایسی جنگ اس کی نگرانی کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ ادھر سوڈان کی صورتحال نے بھی مصر کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ ایک اضافی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ تقی الدین نے بھاگنے کے انداز سے پسپائی کی
تو دشمن کی فوج اس کی فوج کو وہیں ختم کر دے گی اور سیدھی مصر میں داخل ہو جائے گی۔ مصر میں جو فوج تھی وہ حملہ روکنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ ادھر کرک کے محاصرے کی کامیابی یا جلدی کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی۔ دونوں محاذوں کی کیفیت میں مصر میں بغاوت کے خطرے کی خبر ایسی چوٹ تھی جس نے سلطان ایوبی کے پاؤں ہلا دیے۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے ہوئے خیمے میں ٹہلتا رہا، پھر اس نے کہا، میں صلیبیوں کی تمام تر فوج کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس فوج کا بھی جو انہوں نے یورپ میں جمع کر رکھی ہے، مگر میری قوم کے یہ چندے غدار مجھے شکست دے رہے ہیں۔ کفار کے یہ ہواری اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ غالباً یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا تو عیسائی انہیں یہ کہہ کر دھتکار دیں گے کہ تم غدار ہو، ایمان فروش ہو، اپنے مذہب میں رہو، ہم سے اجرت لو اور اپنی قوم سے غداری کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے خیمے میں جو افراد موجود تھے وہ بھی خاموش تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو باری باری دیکھا اور کہا، خدا ہم سے بڑا ہی سخت امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم ثابت قدم رہے تو ہم خدا کے حضور سرخرو ہوں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کہہ دی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر گھبراہٹ طاری ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ مصر میں بغاوت کا خطرہ ہے اور صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں۔ تفصیلات بڑی ہی خوفناک تھیں۔ اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان حکام میں سے 3-4 صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کیا تو چند دن بعد اس نے رسد مانگی۔ قاصد نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ رسد فوراً بھیج دی جائے، مگر 2 روز تک کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ جو حاکم رسد کی فراہمی اور ترسیل کا ذمہ دار تھا اس سے باس پرس ہوئی تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ بیک وقت 2 محاذ کھول دیے گئے ہیں، 2 محاذوں کو رسد کہاں سے دی جا سکتی ہے؟ ایک یہ طریقہ ہے کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھوکا رکھا جائے، بازار سے سارا اناج اٹھا کر قاہرہ کے باشندوں کے لیے قحط پیدا کر دیا جائے اور محاذوں کا پیٹ بھرا جائے۔ یہ ایک اعلیٰ رتبے کا حاکم تھا، مسلمان تھا اور سلطان ایوبی کے مصاحبوں میں سے تھا۔ اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی بات سچ مان لی گئی کہ اناج وغیرہ کی واقعی کمی ہے، تاہم اسے کہا گیا کہ جس طرح ہو سکے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں کو رسد ضرور پہنچے۔ اس حاکم نے انتظام کر دیا، مگر 2 اور دن ضائع کر دیے۔ 5ویں روز رسد کا قافلہ روانہ ہوا۔ یہ اونٹوں اور خچروں کا بڑا ہی لمبا قافلہ تھا۔ مشورہ دیا گیا کہ قافلے کے ساتھ فوج کا ایک گھڑ سوار دستہ حفاظت کے لیے بھیجا جائے۔ اسی حاکم نے جو رسد فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا فوج کا دستہ بھیجنے پر اعتراض کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ تمام راستہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے، چنانچہ رسد حفاظتی دستے کے بغیر بھیج دی گئی۔ روانگی کے 6 روز بعد اطلاع آ گئی کہ رسد راستے میں ہی سوڈان میں دشمن کی گھات میں آ گئی ہے۔ سوڈانی رسد جانوروں پر لے گئے تھے اور انہوں نے شتروبانوں کو قتل کر دیا ہے۔ قاہرہ ہیڈ کوارٹر کے بالائی حکام پریشان ہو گئے۔ رسد کا ضائع ہو جانا معمولی سی چوٹ نہیں تھی۔ سوڈانی میدان جنگ میں فوج کی ضرورت کا احساس ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ذمہ دار حاکم سے کہا کہ وہ فوری طور پر اتنی ہی رسد کا انتظام کرے۔ اس نے کہا کہ منڈی میں اناج کی قلت ہو گئی ہے، تاجروں سے کہا جائے کہ اناج مہیا کریں۔ تاجروں سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے گودام کھول کر دکھا دیے، سب خالی تھے۔ گوشت کے لیے ایک بھی دمبا، بکرا، بیل، گائے یا کوئی اور جانور نظر نہیں آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھی پورا راشن نہیں مل رہا، جس سے فوجوں میں بے اطمینانی پھیل رہی ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ دیہات سے مال آ ہی نہیں رہا۔ علی بن سفیان کی جاسوسی کا انتظام بڑا اچھا تھا۔ یہ انکشاف جلدی ہو گیا کہ باہر کے لوگ دیہات میں آتے ہیں اور وہ اناج اور بکرے وغیرہ منڈی کی نسبت زیادہ دام دے کر خرید لے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اناج وغیرہ ملک سے باہر جا رہا تھا۔ تب سب کو یاد آیا کہ 3-4 سال قبل سلطان ایوبی نے مصر کی پہلی فوج کو، جس میں سوڈانی باشندوں کی اکثریت تھی، بغاوت کے جرم میں توڑ کر اس کے افسروں اور سپاہیوں کو سرحد کے ساتھ ساتھ قابل کاشت اراضی دے کر کاشتکار بنا دیا تھا۔ وہ لوگ اب مصری حکومت کو اور منڈیوں کو اناج دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ سوڈان پر حملے کا رد عمل تھا۔ یہ انقلاب 6-7 دنوں میں آ گیا تھا۔ اناج کی فراہمی کا کام فوج کو سونپا گیا۔ دن رات کی بھاگ دوڑ سے تھوڑا سا اناج ہاتھ آیا، جو فوج کی حفاظت میں سوڈان کے محاذ کو روانہ کر دیا گیا۔ بالائی حکام کے لیے رسد کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا۔ اس سے پہلے ایسی قلت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ
سلطان ایوبی نے رسد مانگ لی تو کیا جواب دیں گے؟ سلطان ایوبی کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ مصر میں اناج کا قحط پیدا ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 3 حکام کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ان میں انتظامیہ کے بڑے عہدے کا ایک حاکم سلیم ادریس تھا۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق ادریس اس کمیٹی کا سربراہ تھا۔ دوسرے 2 اس سے ایک ہی درجے کم عہدے کے غیر فوجی یعنی شہری انتظامیہ کے حاکم تھے۔ رات کے وقت یہ تینوں پہلے اجلاس میں بیٹھے تو 2 نے ادریس سے کہا کہ سلطان ایوبی نے 2 محاذ کھول کر سخت غلطی کی ہے اور تقی الدین ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، ادریس نے کہا۔ وہاں سے صلیبیوں کو نکالنا ضروری ہے۔ وہاں مسلمان کیڑوں مکوڑوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں مسلمان مستورات کی عزت محفوظ نہیں، مسجدیں استبل بن گئی ہیں۔ یہ سب بہتان ہے، ایک نے کہا۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صلیبی مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں؟ میں ایک کھلی حقیقت بیان کر رہا ہوں، سلیم ادریس نے کہا۔ ہم سے حقیقت چھپائی جا رہی ہے، دوسرے نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی قابل قدر شخصیت ہے، مگر آپس میں سچ بات کرنے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایوبی کو ملک گیری کی ہوس چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی۔ وہ ایوبی خاندان کو شاہی خاندان بنانا چاہتا ہے۔ صلیبیوں کی فوج ایک طوفان ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر صلیبی ہمارے دشمن ہوتے تو وہ فلسطین کے بجائے مصر پر قبضہ کرتے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی فوج کو اب تک کچل چکے ہوتے۔ وہ ہمارے نہیں صلاح الدین کے دشمن ہیں۔ آپ کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں، ادریس نے کہا۔ بہتر ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے متعلق باتیں کریں۔ یہ باتیں میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں، ایک نے کہا، لیکن ایک آدمی کی خواہشات پر ہمیں پوری قوم کے مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دونوں محاذوں کے لیے رسد کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ رسد کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ نہیں مل رہی۔ سوڈان کا محاذ ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس محاذ کے رسد کو روک لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تقی الدین پیچھے ہٹائے گا اور فوج مرنے سے بچ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رسد نہ بھیجیں تو تقی الدین مجبوری کے عالم میں گھیرے میں آ جائے، ادریس نے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے ہتھیار، اس نے کہا۔ ہم شکست کا الزام فوج کے سر تھوپ دیں گے۔ آپ کیا سوچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ سلیم ادریس نے پوچھا۔ میری سوچ بڑی صاف ہے، اس نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی ہم پر فوجی حکومت ٹھوسنا چاہتا ہے۔ وہ صلیبیوں سے مسلسل محاذ آرائی کر کے قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ قوم کی سلامتی کے ضامن صرف فوج ہے اور قوم کی قسمت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایوبی امن پسند ہوتا تو صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور صلح جوئی سے رہنے کا معاہدہ کر لیتا۔ ادریس سٹپٹا اٹھا۔ وہ سلطان ایوبی کے خلاف اور صلیبیوں کی حمایت میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ اجلاس میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمیٹی کے 2 ممبر اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس نے آخر تنگ آ کر کہا، میں اجلاس برخاست کرتا ہوں۔ کل ہی میں آپ کی رائے اور تجاویز قلم بند کر کے محاذ پر امیر مصر کو بھیج دوں گا۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ممبر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا، جس کا نام ارسلان تھا، ادریس کے ساتھ رہا۔ ارسلان کا شجرہ نسب سوڈانیوں سے ملتا تھا۔ اس نے ادریس سے کہا، آپ شخصیت پرست اور جذباتی مسلمان ہیں۔ میں نے حقیقت بیان کی ہے اور آپ ناراض ہو گئے۔ میں اب آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میرے خلاف صلاح الدین ایوبی کو کچھ نہ لکھنا، آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اس کے لہجے میں چیلنج اور دھمکی تھی۔ ادریس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو ارسلان نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ علیحدگی میں بات کروں گا۔ یہیں بات کر لو، ادریس نے کہا۔ میرے گھر چلیں، ارسلان نے کہا۔ کھانا میرے ساتھ کھائیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ یہ ملاقات ایک راز ہوگی۔ ادریس اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اندر گیا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہو۔ ارسلان اتنی زیادہ اونچی حیثیت کا حاکم نہیں تھا۔ دونوں کمرے میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی نہایت خوبصورت سراہی اور چاندی کے 2 پیالے چاندی کے گول تھال میں رکھے ہوئے اندر آئی اور ان کے آگے رکھ دیا۔ ادریس نے بو سے جان لیا کہ یہ شراب ہے۔ اس نے پوچھا، ارسلان، تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو؟ ارسلان مسکرا دیا اور بولا، ایک گھونٹ پی لیں، آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
دو سوڈانی حبشی اندر آئی، ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تشتریوں میں کھانا تھا۔ کھانا لگ چکا تو ادریس حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگا۔ ارسلان نے کہا، حیران نہ ہوں محترم ادریس، یہ شان و شوکت آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح پارسا ہوا کرتا تھا، مگر اب اس طرح کی دو لڑکیاں میرے گھر میں ہیں۔ دمشق اور بغداد کے امیروں اور وزیروں کے گھروں میں جا کر دیکھو، انہوں نے اس طرح کی حسین اور جوان لڑکیوں سے حرم بھر رکھے ہیں۔ وہاں شراب بہتی ہے۔ یہ لڑکیاں، یہ دولت اور یہ شراب صلیبیوں کی کرم نوازیاں ہیں۔ ادریس نے کہا، عورت اور شراب نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں باتیں کرتے ہیں۔ ارسلان نے کہا، یہی آپ کی بدنصیبی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ادریس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ تم صلیبیوں کے جال میں آ گئے ہو۔ میں فوج کا غلام نہیں بننا چاہتا، ارسلان نے کہا۔ میں فوج کو غلام بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوڈان میں تقی الدین کو رسد اور کمک نہ دی جائے، اسے دھوکہ دیا جائے کہ کمک آ رہی ہے، اسے جھوٹی امیدوں پر لڑاتے رہو حتیٰ کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ ظاہر ہے سوڈانی اسے قتل کر دیں گے اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے قوم کی نظروں میں ذلیل کر دیں گے، پھر قوم صلاح الدین ایوبی کی فوج سے بھی متنفر ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو اتنا اور ایسا معاوضہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، ادریس نے کہا۔ تم مجھ سے ایمان فروشی کرانا چاہتے ہو، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ بہت دیر کی بحث اور تکرار کے بعد ادریس نے کہا، تم اتنی خطرناک باتیں اتنی دلیری سے کس طرح کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے غداری کی سزا دلا سکتا ہوں؟ کیا میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں؟ ارسلان نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی میرے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنے گا۔ ادریس سٹ پٹا اٹھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے عہدے کا حاکم کس قدر شیطان ہے اور وہ کتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے۔ دراصل ادریس خود مرد مومن تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایمان کو نیلام کر دینے والے ذلت کی کن پستیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے پاس ارسلان کو پابند کرنے اور راہ راست پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ وہ ارسلان کے عہدے سے زیادہ بڑے عہدے کا حاکم تھا۔ اس نے ارسلان سے کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تم کیا کر رہے ہو۔ تم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اس کی سزا موت ہے۔ میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ 7 روز کے اندر اپنا رویہ درست کر لو اور دشمن سے تعلقات توڑ کر مجھے یقین دلا دو کہ تم خلافت بغداد اور اپنی قوم کے وفادار ہو۔ میں تمہیں رسد کی ذمہ داری سے سبکدوش کرتا ہوں۔ یہ انتظام ہم خود کر لیں گے۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اس محل میں جو تمہیں صلیبیوں نے بنا کر دیا ہے نظر بند کر دوں گا۔ 7 دن بڑی لمبی رعایت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 8ویں روز تمہیں جلاد یہاں سے نکالے۔ ادریس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان مسکرا رہا ہے۔ ارسلان نے کہا، محترم ادریس، آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں جوان ہیں۔ ہاں، ادریس نے کہا اور پوچھا، کیا ہے میرے بیٹوں کو؟ کچھ نہیں، ارسلان نے کہا۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی آپ کی کل اولاد ہے۔ ادریس اس اشارے کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے کہا، شراب نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اور وہ باہر نکل گیا۔ ارسلان کے گھر سے نکل کر ادریس علی بن سفیان کے گھر چلا گیا اور اسے ارسلان کی باتیں سنائیں۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ارسلان اس کی مشتبہ فہرست میں ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، تاہم وہ جاسوسوں کی نظر میں ہے۔ ادریس بہت پریشان تھا اور حیران بھی کہ ارسلان اتنی دلیری سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، غداری منظم طریقے سے ہو رہی ہے، اس کے جراثیم فوج میں بھی پھیلا دیے گئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سوڈان کے محاذ کے لیے رسد کا تھا۔ ادریس نے اسے بتایا کہ اس نے ارسلان کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے اور رسد کا انتظام اب خود کرنا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ایک سازش کے تحت دیہات سے اناج اور بکرے وغیرہ سرحد سے باہر بھجوائے جا رہے ہیں۔ منڈی میں غلے اور دیگر سامان خورد و نوش کا مصنوعی قحط پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو یہ کام دے رکھا ہے کہ رات کو ادھر ادھر گھومتے رہا کریں، جہاں کہیں انہیں اناج کی ایک بوری بھی جاتی نظر آئی اسے پکڑ لیں
طویل بات چیت کے بعد انہوں نے رسد کے انتظام کا کوئی طریقہ سوچ لیا۔ سلیم ادریس اس قومی مہم اور اپنے فرائض میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے ذہن سے ارسلان کا یہ اشارہ نکل گیا کہ تمہارے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی تمہاری کل اولاد ہے۔ ادریس کو اپنے بیٹوں کے کردار پر بھروسہ تھا، مگر جوانی اندھی ہوتی ہے۔ قاہرہ میں سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں بدکاری کی ایک لہر آئی تھی جس نے نوجوان ذہن کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 سال پہلے بھی ایسی ہی ایک لہر آئی تھی جس پر جلدی ہی قابو پا لیا گیا تھا۔ اب یہ لہر زمین کے نیچے سے آئی اور کام کر گئی۔ یہ مختلف کھیل تماشوں کی صورت میں آئی، جن میں شعبدہ بازی اور کھیلوں کی صورت میں جوا بازی شامل تھی۔ یہ لوگ خیمے اور شامیانے تان کر تماشا دکھاتے تھے جس میں کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، مگر شامیانوں کے اندر خفیہ خیمے تھے جہاں اکیلے اکیلے نوجوانوں کو اشارے سے بلایا جاتا تھا۔ ان سے پیسے لے کر کپڑوں پر بنی ہوئی دستی تصویریں دکھانے کا کام لڑکیاں کرتی تھیں، جن کی مسکراہٹ اور انداز دعوت گناہ ہوتی تھی۔ وہی نوجوانوں کو تھوڑی تھوڑی حشیش پلائی جاتی تھی۔ یہ شرمناک اور خطرناک سلسلہ زمین کے اوپر چل رہا تھا، مگر اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو کوئی یہ تصویریں دیکھ کر یا حشیش کا ذائقہ چکھ کر آتا تھا وہ اپنے گناہ کو چھپائے رکھتا تھا۔ اس گناہ میں لذت ایسی تھی کہ جانے والے بار بار جاتے تھے۔ وہ اس لیے بھی باہر کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے کہ حکومت تک بات پہنچ گئی تو انہیں نشہ آور لذت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لذت پرستی کا شکار نوجوان اور فوجی ہو رہے تھے۔ ان کے لیے درپردہ قحبہ خانے کھول دیے گئے تھے۔ کردار کشی کی یہ مہم کس قدر کامیاب تھی، اس کا جواب کرک کے قلعے میں صلیبیوں کے انٹیلیجنس اور نفسیاتی جنگ کا ماہر جرمن نشاد ہرمن اپنے حکمرانوں کو ان الفاظ میں دے رہا تھا۔ اسپین کے مصوروں نے جو تصویریں بنائی ہیں یہ لوہے کے بنے ہوئے مردوں کو بھی مٹی کے بت بنا دیتی ہیں۔ اس نے ایک مرد اور ایک عورت کی ایک فحش تصویر حاضرین کو دکھائی۔ یہ بڑے سائز کی تصویر تھی جو برش سے دلکش رنگوں میں بنائی گئی تھی۔ صلیبی حکمرانوں نے تصویر دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ننگے مذاق شروع کر دیے۔ ہرمن نے کہا، میں نے ایسی بے شمار تصویریں بنوا کر مصر کے بڑے بڑے شہروں میں ان کی خفیہ نمائش کا انتظام کر دیا ہے۔ وہاں سے ہماری کامیابی کی اطلاعیں آ رہی ہیں۔ میں نے قاہرہ کی نوجوان نسل میں حیوانی جذبہ بھڑکا دیا ہے۔ یہ ایسا طاقتور جذبہ ہے جو مشتعل ہو جائے گا تو انسانی جذبوں کو، جن میں قومی جذبہ خاص طور پر شامل ہے، تباہ کر دے گا۔ ان تصویروں نے مصر میں مقیم مسلمان فوج کو ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے بیکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان تصویروں کی لذت نشہ بھی مانگتی ہے، اس کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ میرے تخریب کاروں اور جاسوسوں کے گروہ نے صحرائی لڑکیوں کی پوری فوج قاہرہ اور دوسرے قصبوں میں داخل کر دی ہے۔ یہ لڑکیاں دمک کی طرح صلاح الدین ایوبی کی قوم اور فوج کو کھا رہی ہیں۔ وہ وجوہات کچھ اور تھیں جب میری مہم قاہرہ میں پکڑی گئی تھی۔ اب میں نے کچھ اور طریقے آزمائے ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں کے مسلمان خود میری مہم کی حفاظت کریں گے اور اسے تقویت دیں گے۔ وہ اس ذہنی عیاشی کے عادی ہو گئے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میں ان کے ذہنوں میں ان کی اپنی ہی قوم اور اپنے ہی ملک کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی بہت ہوشیار آدمی ہے، حاضرین سے کسی نے کہا۔ وہ جو ہی مصر پہنچا تمہاری اس مہم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اگر وہ مصر پہنچا تو؟ ہرمن نے کہا۔ اس سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کا محاصرہ کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں۔ بے شک اس نے ریمانڈ کی فوج کو قلعے سے باہر گھیرے میں لے رکھا ہے اور قلعہ اس کے محاصرے میں ہے، لیکن یہ گھیرا اور یہ محاصرہ اسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ یہاں فیصلہ کن جنگ نہ لڑیں، ایوبی کو محاصرہ کیے رکھنے دیں تاکہ وہ یہیں پابند رہے اور مصر نہ جا سکے۔ سوڈان میں ہمارے کمانڈروں نے تقی الدین کی فوج کو نہایت کامیابی سے بکھیر دیا ہے۔ وہ اب نہ لڑ سکتا ہے نہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ مصر کی منڈیوں کا اور وہاں کی کھیتیوں کا غلہ میں نے غائب کرا دیا ہے۔ آپ کی دی ہوئی دولت آپ کو پورا صلہ دے رہی ہے۔ ایوبی کا ایک وفادار حاکم ارسلان دراصل آپ کا وفادار ہے۔ وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہے۔ اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ارسلان کو کتنا معاوضہ دیا جا رہا ہے؟ فلپ اگسٹس نے پوچھا۔ جتنا ایک مسلمان حاکم کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، ہرمن نے جواب دیا۔ عورت اور شراب، دولت اور حکومت کا نشہ کسی بھی مسلمان کا ایمان خرید سکتا ہے۔ وہ میں نے خرید لیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ
اب صلاح الدین ایوبی مصر جائے گا تو اسے وہاں کی دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ جس نوجوان نسل کی بات فخر سے کہتا تھا وہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے لیے بیکار ہوگی۔ اس کی سوچیں اور اس کا کردار ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نسل جنسی جذبے کی ماری ہوئی ہوگی۔ یہی حال اس فوج کا ہوگا جسے وہ مصر چھوڑ آیا ہے۔ اس فوج میں میرے تخریب کاروں نے اتنی زیادہ بے اطمینانی پھیلا دی ہے کہ وہ بغاوت سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ میں آج یہ دعویٰ وثوق سے کر سکتا ہوں کہ آپ سے پہلے میں اپنا محاذ ختم کر چکا ہوں گا۔ دشمن کے کردار اور اخلاق کو تباہ کر دینے سے فوجوں کے حملوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہرمن کی اس حوصلہ افزا رپورٹ پر صلیبی حکمران بہت خوش ہوئے۔ فلپ اگسٹس نے وہی عزم دہرایا جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکا تھا۔ اس نے کہا، ہماری لڑائی صلاح الدین ایوبی سے نہیں، اسلام سے ہے۔ ایوبی بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ہمارا جذبہ اور عزم زندہ رہنا چاہیے تاکہ اسلام بھی مر جائے اور دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسا محاذ کھولا جائے جس سے مسلمانوں کے نظریات اور کردار پر حملہ کیا جائے۔ میں ہرمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے محاذ نہ صرف کھول دیا ہے بلکہ حملہ کر کے ایک حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔